السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ ہم سبھی کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، موت آنی ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو نہلا کے کفنا کے نماز جنازہ پڑھ کر کے قبرستان میں قبر میں دفن کر دیں گے۔ جب مردہ قبر میں چلا جائے گا اور لوگ دفنا کر واپس ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں مختصر سی روشنی ڈالتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے یا گاڑ دیا جاتا ہے، تو دفن کرنے کے بعد اگر نہیں دفن کیا گیا، نہیں زمین میں گاڑا گیا، تو جس حال میں مردہ دفن ہوتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ اور یہ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں من ربک، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے۔ تو جس نے دنیا میں اپنے رب کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو اس کے تو منہ سے نکلے گا ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ اور جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو اس کے منہ سے نہیں نکلے گا۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، ان اعمال پر محنت کر لیں جن اعمال کے ذریعے سے اللہ موت کی سختی کو آسان کر دے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دے، کیونکہ وہاں نہ تو بیوی کام میں آئے گی اور نہ وہاں بچے کام میں آئیں گے، نہ ماں باپ کام میں آئیں گے، نہ رشتہ دار کام میں آئیں گے، نہ دوست احباب کام میں آئیں گے، نہ پڑوسی کام میں آئیں گے، نہ دنیا کا کاروبار، دنیا کا پیسہ، دنیا کی شہرت، کچھ بھی کام میں نہ آئے گی۔ تو پہلا سوال کریں گے من ربک، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا کہیں پر بھی پھینک دیا گیا ہو۔ دو فرشتے آئیں گے، منکر اور نکیر، پوچھیں گے تیرا پروردگار کون ہے۔ پھر دوسرا سوال کریں گے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے۔ تو جس نے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، آپ کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، آپ کی سنتوں کو سر آنکھوں پہ رکھا ہوگا، سر سے پیر تک سنت کے مطابق زندگی جس کی ہوگی، تو وہ تو کہے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے دنیا میں اپنی خواہشات پر گزاری، نبی کے طریقے کو چھوڑا اور غیروں کا طریقہ اپنایا، یہود و نصارہ کا، کافروں اور مشرکوں کا طریقہ اپنایا، اس کو سزا ملے گی، قبر کے اندر سزا ملے گی۔ اس لیے یہ ویڈیو اتنا وائرل کیا جائے، اتنا لوگوں کو بھیجا جائے کہ ہر شخص، ہر مسلمان اس بات کو سمجھ لے کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے،
اور اپنی موت کی تیاری کرنے میں لگ جائے اور اپنی قبر کی تیاری میں لگ جائے. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. مرد حضرات مسجد میں جماعت سے نماز ادا کریں. اگر کورونا کی وجہ سے معانیاتی بیماری کی وجہ سے تو گھروں میں نماز کو ادا کر لیں. اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا, قرآن پاک کو سمجھنا, یہ اللہ کے احکام ہے, اس کے مطابق زندگی کو گزارنا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھانا پینا, شادی, 24 گھنٹے کے جتنے بھی اعمال ہیں, تجارت, معاشرت, معاملات, اخلاقیات, زراعت, نوکری, سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی آ جائے, ہماری شکل بھی نبی والی ہو جائے. ہاں, ہماری شکل بھی نبی والی ہونی چاہیے. نبی کا عاشق وہ ہے جو نبی کی سر سے پیر تک زندگی کو اپنے اندر اتار لے. آپ کے طریقے پر 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کے طریقے پر اپنی زندگی کو لے آئے. اس کے منہ سے نکلے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے سنت کے خلاف زندگی گزاری, آج کا نوجوان دیکھیے, فلموں کو دیکھ کر جو ہے ان کے نقشے پر بال بنوا رہا ہے, آدھے بال کٹوا دیتا ہے, آدھے بال رکھ لیتا ہے پاگلوں کی طریقے سے. نبی کا طریقہ چھوڑ کر جب مسلمان غیروں کا طریقہ اپنانے لگے تو سوچو کتنا کمزور اس کا ایمان ہو چکا ہے. اور یہ ایمان جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ یہ ایمان قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گا؟ یہ ایمان موت کی سختی سے کیسے بچائے گا؟ آج کے نوجوانوں کو دیکھ کے شرم آتی ہے, پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر ہے. اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے توبہ کریں. اور ہر ماں باپ اپنے بچوں کے بالوں کو فلمی ہیرو کے طرز پر نہ کٹوائیں, ورنہ وہ مجرم ہوں گے اور ان کو وہی سزا ملے گی جو بال رکھنے والے کو ملے گی. جو پیسہ اس پر خرچ کیا جائے گا اس کا بھی حساب ہوگا. ہر نائی, کیا یہی ایک راستہ ملا ہے نبی کی سنت کا مذاق اڑا کر کمانے کا؟ سیکھے ہر نائی, علماء دین سے پوچھے کہ میرا پیشہ نائی کا ہے, میں کیسے کام کروں, اور پوچھ کر زندگی گزارے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. 4 پیسے اللہ نے دے دیے تو ہم پاگل ہو گئے, نبی کا طریقہ چھوڑ دیا, غیروں کا طریقہ اپنا لیا, اپنی شکل کو یہود و نصارہ کی بنا دی شکل. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہدایت دے. تو فرشتے پوچھیں گے من نبی کا, تمہارا نبی کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ زندگی گزاری ہوگی وہ تو کہے گا نبی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تیسرا سوال وہ کریں گے ما دین کا, تیرا دین کیا ہے, تیرا دین کیا ہے. یہ تینوں سوالوں کو علماء سے پوچھ کر سیکھ لیں اور ان 3 سوالوں کی تیاری کر لیں. ان سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. من رب کا, من نبی کا, ما دین کا, تمہارا رب کون, پالنے والا کون. جس نے اللہ کو رب مانا, اذان سنتے ہی وہ سارے کام کو چھوڑ کر مسجد جائے گا نماز پڑھنے کے لیے, تکبیر اولیٰ سے نماز کو ادا کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے پالنے والا اللہ ہے. اور جس نے نوکری کو رب مانا اور تجارت کو نہ مانا اور کھیتی کو رب مانا, وہ انتظار کرے گا ابھی چلے جائیں گے, چنانچہ تکبیر اولیٰ بھی جائے گی اور نماز بھی چھوٹ جائے گی. اس کو تو عذاب قبر میں ہوگا ہی ہوگا, اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں, اور فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا مذہب سے نکل جاتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. کتنی بڑی سزا ہے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے کی. اے مسلمانوں, اے نوجوانوں, اللہ سے توبہ کر لو, اللہ سے توبہ کر لو, اس سے پہلے قبر میں تم پر عذاب ہو. موت کی سختی بہت سخت ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو تیسرا سوال ہوگا ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے. یہ 3 سوال ہوں گے. اگر مردہ ایمان والا ہے, ایماندار ہے, یعنی ایمان پر محنت کی ہے, دنیا کے اندر ایمان کو مضبوطی سے بنایا ہے,
ایمان کے لیے اپنی جان مال اور اوقات کو لگایا ہے اور ایمان کو بنانے کے لیے گھر سے نکلا ہے. جیسے بچے مدرسے جاتے ہیں دین کے علم کو سیکھنے کے لیے، ایسے ہی لوگ آج کے زمانے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت تبلیغ کی شکل میں اللہ نے جو ایک کام عطا کیا ہے مسلمانوں کو، بڑا اونچا کام ہے. دیکھا اپنی ان آنکھوں سے بڑے بڑے ان پڑھ اور جاہل لوگ جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، بگڑے ہوئے تھے معاشرے میں، جب وہ نکلے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ نے ان کو نمازی بنا دیا، اللہ نے انہیں قرآن پڑھنے کا شوق عطا کر دیا، اللہ نے انہیں اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی توفیق دے دی. ہم سب کوشش کریں کہ کامل ایمان، اللہ کو کامل ایمان مطلوب ہے. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، اللہ سے مانگا کریں. ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ہے، جواب دیتا ہے، صحیح جواب دے گا وہ، پھر اس کے لیے سب طرح کی آرام ہے، ہر طرح کی اس کو آرام ملے گی. جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی قبر کے اندر، جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور وہ مزے سے سوتا رہے گا. کسی قسم کا کوئی ٹینشن قبر میں نہیں ہوگا اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر وہ ایماندار نہ ہوا، اس نے ایمان کی محنت نہ کی اور ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے پایا اور اپنے ایمان کو دنیا میں نہ بنایا اور ایمان کے لیے قربانی نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جب اس سے منکر نکیر سوال کریں گے تو وہ یہی کہے گا مجھے خبر نہیں، مجھ کو معلوم نہیں. پھر عذاب ہوگا اس پر، قبر کے اندر عذاب ہوگا. اس عذاب کو صرف جانور ہی جان سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں جان سکتا. چیخو گے، چلاؤ گے، تڑپو گے قبر کے اندر، مگر مرنے کے بعد کوئی دوبارہ واپس نہیں آیا. تم جیسے کتنے لوگ قبرستان میں پڑے ہوں گے. اس لیے مرنے سے پہلے ان اعمال پر محنت کر لو جس سے موت کی سختی سے بچ جاؤ اور قبر کے عذاب سے بچ جاؤ. اور جب قبر سے اٹھائے جاؤ قیامت دن حساب کتاب میں، اللہ تمہاری مدد فرمائے اور تمہارے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دے، اور صراط گھاٹی سے پار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی جگہ جنت میں چلے جاؤ. تو جب جس نے محنت نہیں کی ہوگی وہ کہے گا مجھے خبر نہیں، مجھے معلوم نہیں، تو اس پر سختی ہوگی اور قیامت تک عذاب قبر میں ہوتا رہے گا. قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. اور بعضوں کو اللہ قادر ہے کہ اس امتحان میں معاف بھی کر دے، اس کی قدرت ہے. اپنے رب کو تو منائے تاکہ وہ معاف بھی کر دے. یہ ساری چیزیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہم لوگ نہیں دیکھتے. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے، لیکن ساری باتیں اس کو معلوم ہوتی ہیں. جس طرح سوتے میں آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے، بس یہی سوچ سمجھ لیجیے کہ اس کو تو سب خبر ہوگی، باقی لوگوں کو خبر نہیں ہوگی. تو ہر انسان کو خود اپنا حساب کتاب دینا ہوگا. کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا اس دن. اس لیے جتنا چاہو نیکی کما لو، جتنا چاہو نیکی کما لو. صبح شام کی تسبیح، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح کا معمول بنا لو. صبح اٹھ کر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو. جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے 10 قرآن کا ثواب اللہ اس کے اعمال میں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. اے نوجوانوں، غفلت سے اپنے کو نکالو، غفلت سے نکلو، بیدار ہو، اٹھو، جاگو اور اپنی قبر کی تیاری میں لگ جاؤ. ابھی دیکھا رمضان کے اندر
لاکھوں انسان کورونا کی بیماری میں ختم ہو گئے. کوئی نہیں جانتا تھا کوئی بچے گا یا نہیں بچے گا. پھر بھی ہم بھول گئے, پھر بھی ہم غافل ہو گئے, پھر بھی ہم نمازیں چھوڑنے لگے, پھر بھی ہم شریعت کے خلاف بال کو کٹوانے لگے, اور شریعت کے خلاف لباس کو پہننے لگے, اور شریعت کے خلاف کام کرنے لگے, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے. اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلا دیا جاتا ہے. جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دی جاتی ہے, اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر سوچیے دوزخ کیسی چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کہتے تھے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. فجر کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کریں. ہاں, اللہ سے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو دوزخی کو دوزخ دکھلا کر حسرت بڑھاتے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر عقل مند شخص اپنی قبر کی تیاری والے اعمال میں لگ جائے گا, اپنے رب کو راضی کرنے پر لگ جائے گا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دے گا, خواہ مرد ہو یا عورت ہو. اذان کے سنتے ہی عورتیں گھروں میں نماز کو وقت ادا کر لیا کریں. یہ نہ کہا کریں ابھی جا کے وہاں ادا کر لیں گے, جہاں وقت آئے وہیں ادا کر لیں. پتہ نہیں موت کا وقت کب آ جائے اور فرض نماز رہ جائے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور ایک دوسرے کی طرف سے دل میں نفرت مت رکھیں, دل کو صاف رکھیں. جن کے پاس علم ہے, جو عالم ہیں یا عالمہ ہیں, ان کے علم کے حساب سے شیطان ان کے پاس رہتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس اس حساب سے شیطان رہتا ہے. کوئی عالم یا عالمہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو عالم بن گیا یا عالمہ بن گئی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, جنت اتنی آسان نہیں ہے, جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے, بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. صحابہ کی زندگی اور صحابیات کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود بھی سنیے, ایک بار نہیں کئی بار پورے بیان کو سنیے اور عمل کی پوری کوشش کریے, اور پھر دوسروں کو بتلائیے, بھیجیے دوسروں کو, اور یہ بتائیے کہ ضرور سننا اور عمل کرنا تاکہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا, چغل خوری سے بچانا اپنے آپ کو, اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا, تکبر سے اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنا, چھوٹا سمجھنا, اللہ سے روزانہ توبہ کرنا, استغفار کرنا, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنا, حق بولنا سیکھنا, حق بولنا سیکھنا. خواہ باپ بیٹے کا مسئلہ ہو, حق بولا جائے, انصاف کیا جائے. اللہ کو انصاف پسند ہے. انصاف کرنے والا بادشاہ کل جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ہر انصاف کرنے والا انشاءاللہ اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے بٹھائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری صحت کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ ہم سے خوب دین کا کام لے لے, اور ہماری اولادوں سے اور قیامت تک آنے والی نسلوں سے اللہ پاک دین کا کام لے لے. السلام علیکم.